ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے کی بات، زنا ہو گیا، زنا ہوا تو اس لڑکی کا کنواراپن اور بکارت ختم ہو گئی، کنواراپن اس کا ختم۔ لڑکی میں عیب ہو گیا، پھر کچھ زمانہ گزرا کہ کہیں سے اس لڑکی سے شادی کا پیام آیا، شادی کا پیام آیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ کو خیال آیا کہ ہمیں اس لڑکی کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی لڑکے والوں کو بتا دیں کہ لڑکی کے اندر عیب ہے، لڑکی میں یہ عیب ہے۔ گئے حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا مومنین ایک مشورہ کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور اب اس لڑکی کا کہیں سے شادی کا پیام آیا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی لڑکی میں عیب ہے، آپ شادی کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ عقد ہو رہا، ایک معاملہ ہو رہا، لڑکی میں عیب ہے، ان کو ہم بتا دیں کہ لڑکی ایسی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال میرے علاوہ اب کسی کو بھی بتلایا اور کسی کو معلوم ہوا کہ لڑکی میں یہ عیب ہے تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بتایا تو میں تم دونوں ماں باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے بہت پاک دامن، نیک طبیعت اور عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس طرح شادی کرو اس لڑکی کی، اس کی شادی اس طرح کرو جیسا ایک پاک دامن، عفیفہ اور نیک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے۔ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بھی بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا دونوں کو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت دھمکی دی اس کے ماں باپ کو اور یہ فرمایا کہ اس لڑکی کے اس عیب کا کسی کو علم نہ ہو، اس کے عیب کا کسی کو علم نہ ہو۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ سارے اصول اصلاح اور اجتماعیت کے لیے ہیں، یہ سارے اصول اصلاح اور اجتماعیت کے لیے ہیں، اس لیے کہ جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر دوسروں کو خبر کر رہا ہے اس کو ارادہ مسلمان کی ذلت کا ہے، اس کا ارادہ مسلمان کی ذلت کا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر دیں گے جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا چاہے گا۔ سوچنے کی بات ہے، جو اللہ کی مخلوق کی ذلت کا ارادہ کرے اللہ اس کی عزت کا ارادہ کیسے کر لیں گے؟ کسی مسلمان کی ذلت کا ارادہ کرے اللہ اس کی عزت کا ارادہ کیسے کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی ذلت کا ارادہ کرے اور اللہ رب العزت اس ذلیل کرنے والے کی عزت کا ارادہ کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت امت کی اصلاح کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں، مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں۔ تو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لو، مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لو، تو اللہ تعالی تم سے کام اس لیے لے لیں گے کہ تم نے اللہ تعالی کی ایک صفت، اللہ تعالی کی ایک صفت وہ تم نے
وہ صفت تم نے اپنے اندر پیدا کی ہے. تم نے اللہ تعالی کی ایک صفت اپنے اندر پیدا کی ہے. اللہ تم سے اس لیے کام لے لیں گے کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ستار ہے. ایک صفت ستار ہے. اگر تم نے ایک مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیا تو اللہ تعالی تم سے اس لیے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے کہ تم نے اللہ کی صفت اختیار کی ہے. کیونکہ اللہ کی ایک صفت ستار ہے, وہ تم نے صفت اختیار کی. اللہ تعالی تمہارے اس صفت کو اختیار کرنے کی وجہ سے تم سے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرا دیتے تھے مدینے کی گلیوں میں. مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے تھے. اچانک دیکھا ایک گھر کے اندر چراغ جل رہا ہے, روشنی ہو رہی ہے رات کو, درمیان رات میں, اور گانے کی آواز بھی آ رہی ہے. حالانکہ عمر امیر المومنین ہیں, ان کے ذمے امت کا حال دیکھنا, تربیت کرنا, اصلاح کرنا. امام ہیں, امیر المومنین ہیں, اور سزا دینا, حد قائم کرنا ان کے ذمے ہے. حد قائم کرنا ان کے ذمے ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روشنی کی طرف بڑھے, دروازہ بند تھا تو دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں. بڑے میاں شراب پی رہے ہیں اور ایک ناچنے والی ناچ رہی اور گا رہی, اور بڑے میاں بالکل مست, انہیں کوئی ہوش نہیں کہ عمر گھر کے اندر داخل ہو چکے. حضرت نے دیکھ کے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو اب موت کے قریب ہے, زندگی کے کچھ ایام باقی ہیں, اور وہی گناہ کر رہا. بڑی میں نے دیکھ کر کہا کہ عمر, اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا, تو میں اللہ کا ایک حکم توڑ رہا. میں اللہ کا ایک حکم توڑ رہا کہ شراب پی رہا. لیکن عمر, تم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے 3 احکام توڑے ہیں. تم نے اللہ کے 3 احکام توڑے. پہلی بات تو یہ عمر کہ تم نے گھر میں گھس کر ایک مسلمان کا عیب تلاش کیا. گھر میں گھس کر مسلمان کا عیب تلاش کیا. ایک دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ تم گھر میں اجازت کے بغیر آئے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو. تیسری غلطی تم نے یہ کی ہے, تیسری غلطی تم نے یہ کی ہے کہ دیوار پھلان کر گھر میں آئے, دروازے سے نہیں آئے. قرآن میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, عیب تلاش مت کرو, عیب تلاش مت کرو. دیکھو اس کام میں لوگوں کے اندر خوبیاں ہیں, انہیں تلاش کرو, خرابیاں تلاش مت کرو. کیونکہ جو خرابیاں تلاش کر رہا ہے وہ فساد چاہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, مولانا صاحب فرماتے تھے یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. یہ کام ایک چمن کی طرح ہے. چمن میں فرماتے تھے اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو. اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو, خنزیر بن کر داخل نہ ہو. کیا بن کر؟ سور بن کر داخل نہ ہو, بلکہ شہد کی مکھی بن کر داخل ہو. شہد کی مکھی کی تلاش وہ پھلوں کی, پھولوں کی اور رس کی چوسنے کے لیے ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ مجھے انسانوں کی نفع کے لیے کیا کیا چیزیں, کن کن پھلوں سے رس چوسنا ہے, کیونکہ اس کا ارادہ عام انسانوں کو شہد کے ذریعے نفع پہنچانے کا ہے. جو کام عام امت کی نفع رسانی کے لیے ہوتا ہے
جو کام عام امت کے لیے نفع رسانی کا ہوتا ہے اس کام کے کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں. اس کام کو کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں. جو کام شر کے ہوتے ہیں ان شر کے کاموں کے کرنے والے وہ شر کے متلاشی ہوتے ہیں. تو میری بات توجہ سے سننی ہوگی. سب سے بڑی خیر امت میں جو آئی ہے وہ دعوت اللہ کے ذریعے آئی ہے. اس کام کے کرنے والوں کے لیے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ شر کے متلاشی ہوں کہ شر تلاش کرو، شر تلاش کرو، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جو کام عام امت کی کے نفع کے لیے ہے اس کے کرنے والے خیر کو تلاش کریں گے، شر کو تلاش کرنے والے نہیں ہو سکتے. اور رہا خنزیر اور سور، اگر وہ کسی چمن میں داخل ہو تو اس کو پھولوں کی خوشبو سے اور پھلوں کی خوشبو سے اور ان سے کوئی فائدہ اٹھانے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ تو ہر درخت کی جڑ میں تلاش کرے گا کہ کہیں گندگی ہے یا نہیں، اس لیے کہ وہ سراسر نجس ہے. خنزیر سراسر نجس ہے. خنزیر سراسر نجس ہے، وہ گندگی ہی تلاش کرے گا، وہ گندگی ہی تلاش کرے گا. اور مومن کے سراسر پاک ہے، مومن سراسر پاک ہے، وہ خیر ہی تلاش کرے گا. منافقین کا کام یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کے درمیان میں گھس کر ان کی کمزوریاں تلاش کرتے تھے. یہ منافقین کا کام تھا، ان کی کمزوریاں تلاش کرو، ان کی کمزوریاں تلاش کرو. یہ منافقین کا کام تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹی تہمت کا جتنا شور منافقین نے مچایا، جتنا شور منافقین نے مچایا، منافقین کا سردار وہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ آگے تھا. یہ بات دھیان سے سننا کہ اگر ایمان والوں کے درمیان کوئی بات پیش آئے یا نہ آئے، لیکن غلط چیز کو آگے بڑھانے والے ہر زمانے منافقین ہوا کرتے تھے. ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ منافقین آگے بڑھائیں گے ہر غلط چیز کو. اگر ایمان والوں کے درمیان میں کسی خیر کی کوئی خیر پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ فتوحات دے دیں یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تعداد کو بڑھا دیں، تو منافقین ایسی خبروں کو چھپا لیا کرتے تھے، ایسی خبروں کو چھپا لیا کرتے تھے. یہ منافقین کا کام تھا مستقل کہ اچھی خبریں، فتوحات کی خبریں، اسلام میں غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کی خبریں، ان کی جماعتوں کی نقل و حرکت اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کی خبریں، ان سب کو تو منافقین چھپایا کرتے تھے. اور اگر کوئی شر پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو منافقین پھیلایا کرتے تھے. منافقین اس کو پھیلایا کرتے، یہ بات پھیلاؤ، یہ بات پھیلاؤ، تاکہ عام ماحول ان کے بارے میں، اللہ اکبر، ملکوں میں جا جا کر کفار و منافقین یہ بتلایا کرتے تھے کہ بھئی مدینہ میں تو آمد ہی نہیں ہے لوگوں کی، مدینہ میں لوگوں کی آمد نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فکر ہوتا تھا کہ یہ کفار اور یہ ملکوں میں جا جا کر کام کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، میرا کام کیسے چلے گا، مجھے دعوت کیسے پہنچے گی، وہ کیسے خیر کی طرف آئیں گے. اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ نبی جی آپ ان سے پریشان نہ ہوئیے
کئی ملکوں میں جا کر آپ کے کام کی مخالفت کریں. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ تھوڑے دن انہیں آپ اسلام کی مخالفت کرنے دیجئے، پھر ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے کام کو روکنے کے لیے ملکوں کے سفر کرتے تھے. اور بات عجیب ہے کہ اسلام اور دین باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے. باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم موافق ماحول میں چلیں، حالانکہ اللہ رب العزت ہمیشہ کفر کے مقابلے میں ایمان اور اسلام کو قوت دیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے 10 سال اور چھپ کر اور دب کر بد اذیتوں میں تکلیفوں میں کام کرنے کے 13 سال 13 سال مکی زندگی کے 13 سال مکی زندگی کے 13 سال مکی زندگی کے 13 سال اکثر مدت دب کر مخالفت میں تکلیفوں میں اکثر مدت گزاری. میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کام میں خیر کے متلاشی بنیں، ہم اس کام میں خیر کے متلاشی بنیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور یہ گناہ دیکھا تو بڑی میاں نے کہا کہ عمر، میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، آپ نے 3 گناہ کیے. آپ نے 3 گناہ کیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گناہوں پر روئے، اس پر نہیں روئے کہ رعایا شراب پی رہی، اپنے گناہوں پر روئے. اور اتنا روئے اس گھر میں کہ عمر کی آواز ہچکیاں نکلنے لگی، آواز نکلنے لگی رونے کی. اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے، اس پر رو رہے تھے کہ اگر اللہ نے عمر کے گناہ معاف نہ کیے، اللہ نے اگر عمر کے گناہ معاف نہ کیے تو عمر کی ماں اسے ہلاک کر دے، گم کر دے. باہر کھڑے ہوئے تھے دروازے کے باہر، گھر کے باہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے اپنے منہ سے دانتوں سے اپنی چادر کو دبایا ہوا تھا تاکہ رونے کی آواز وہ نہ سنے. پوچھیں گے کیوں رو رہے، کیا بات ہو گئی؟ چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح واپس ہو گئے. بڑے میاں نے عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، بڑی میاں نے عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جائیں گے سب کے سامنے بات کھلے گی. ایک عرصہ گزر گیا، پھر خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی، عمر بھی بھول گئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں. آئے حضرت عمر کی مجلس میں، آ کر سب سے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے کہ عمر نہ دیکھیں، لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا. فرمایا بڑے میاں کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ کہا گیا بڑے میاں سے کہ چلیے آپ کو بلایا ہے عمر نے. بڑے میاں کہنے لگے آج تو ساری مجلس میں اور سب کے سامنے بات کھلے گی، سب کے سامنے بات کھلے گی، سب کے سامنے بات کھلے گی، سب کے سامنے رسوائی ہوگی. بڑے میاں سوچتے ہوئے آ رہے تھے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریب بلایا، قریب بٹھایا، اور عمر نے کہا بڑے میاں سے، بڑے میاں اپنا کان میرے منہ کے اتنا قریب کر دو کہ میرا منہ تمہارے کان کو لگ جاوے۔ حضرت عمر نے بڑے میاں کے کان میں کہا کہ میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتلائی، اس رات کی بات کسی کو نہیں بتلائی، اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی۔ بڑے میاں نے کہا عمر اپنا کان میرے قریب کرو۔ بڑے میاں نے حضرت عمر کے کان میں کہا میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی، وہ رات جس رات آپ گھر میں آئے تھے اس رات سے میں نے آج تک شراب نہیں پی، کیونکہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی اصلاح چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے۔ اگر یہ اس کے گناہ کو باہر نکل کر لوگوں سے کہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لیتے، اور اگر یہ کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام لے لیتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے وہ اصول اختیار کرو، اجتماعیت کے لیے وہ اصول اختیار کرو جو اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہم تو خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں، خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں، ہم تو خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں کہ بھائی فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے، تو ہم نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں ایسی بات ہوگی۔ فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے، سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، جو بات سنی ہے اسے آگے بڑھا دے۔ حالانکہ میرے دوستو عزیزو، مسلمان کو چاہیے کہ جب کسی مسلمان کی طرف سے، مسلمان کو چاہیے، بھائی کہاں جا رہے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات سنو، سنو غور سے بات۔ فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان سے، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنو تو تمہارے ذمہ یہ واجب ہے، تمہارے ذمہ یہ واجب ہے کہ تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ ادھر دیکھو نا میری طرف، اس میں لگ گئے سب، اس کے بارے میں کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے کہ جب کوئی مسلمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے، دیکھو یہ کیسے معلوم ہو کہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مومن ہے؟